الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسد محمد في الأجساد، وعلى قبر محمد في القبور، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على البدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. اللہ رب العالمین کا جتنا ہم شکر ادا کریں جتنا زیادہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رات کے اس پہر تک اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب آقا دو جہان سرکار مدینہ سردار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نعت مبارک سنی گئی، ان کی شان میں بیان ہوا. اللہ پاک کی توفیق سے ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تب سے چل رہا ہے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ کچھ. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے اس وقت سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پھر انہی کے صدقے پوری کائنات کو رب نے وجود بخشا. پھر جیسے مولانا نے فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد بھی حضور کی ذات ہے. پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد، آمد کا مقصد اور دنیا میں تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت اور حیات اور دنیا میں آمد کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کا تعلق اللہ سے بن جائے، اور کچھ نہیں. کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جماعت تھی ان پہ یہی محنت کی تھی. جب حضور کے جو صحابہ تھے صحابہ کرام ان پہ ہی کی، ان کا تعلق اللہ سے بنایا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، کبریائی، بڑائی وہ داخل کر دی. اور اللہ کی محبت تب دل میں آئے گی جب دل میں حضور کی محبت ہوگی. اللہ کی محبت تب دل میں آئے گی. تو ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے تشریف لے کر آئے تھے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں. اور کائنات میں سب سے زیادہ رب کا قرب پانے والی ذات اور ہستی جو اللہ کے عشق و محبت میں سب سے عروج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. آپ کے دل سے اللہ کی جو محبت اور عشق ہے نا، جو حضور کے دل میں تھی، جو حضور کے دل میں اللہ کا عشق و محبت، اس کا ذرہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے، پوری کائنات کو. تو ہم بھی اسی ذرے کو اور اس قطرے کو لینے آئے ہیں کہ وہ ذرہ وہ قطرہ ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی اپنے رب سے تعلق نصیب ہو جائے. بات نہیں کر رہا خاموشی کہ ہمیں اس ذرے کا تھوڑا سا ذرہ قطرہ ہمیں نصیب ہو جائے. تو دیکھیں ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا ہے، یہاں قدم قدم پہ فتنے ہیں، اللہ سے دور کرنے کے اسباب ہیں، گناہوں کے اسباب ہیں، غفلت ہے، بے شمار ایسی دنیا میں فتنے کے جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو گیا ہے. آج اللہ نے جب ہمیں یہاں اکٹھا کر لیا ہے تو آج ہم اپنے رب سے صلح کریں.
یہی اصل مقصد ہی حضور کی آمد کا یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے بن جائے، ہمارے دل میں سب سے زیادہ جو شدت سے محبت ہو وہ صرف اللہ کی ہو۔ تو آج ہم یہاں بیٹھے، اللہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے، یقین جانے کہ جہاں حضور کی بات ہو اور اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو، وہاں اللہ کی رحمت ہے۔ اور ہم خود یہاں نہیں آئے، اللہ کی توفیق سے آئے۔ تو جب یہاں آ گئے تو یہاں سے جانے سے پہلے ہمارے اور رب کا تعلق بن جائے، اور اس تعلق کے بننے میں سب سے جو اہم عمل ہے وہ سب سے مختصر ہے، لیکن اللہ سے تعلق بن جائے۔ اللہ کون؟ جو پوری کائنات کا بادشاہ اور پوری کائنات کا شہنشاہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اپنی ہر نسبت اور تعلق پہ فخر کرتا ہے، تو اللہ سے بڑی نسبت تو اللہ تعلق کوئی نہیں ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھے اور اللہ سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، اللہ سے ہماری صلح ہو جائے، اور دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اور ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائے، اس کے لیے ہم اللہ سے توبہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ توبہ کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں ہم غم میں، پریشانیوں میں، حالات میں، اپنے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے رب کو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لیں، کہ جو 70 ماؤں سے نہیں، اربوں خربوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کہ ماں کی محبت کیا، دنیا میں ساری محبتیں جمع ہو جائیں نا، جو اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اگر ہمیں اس کی صرف ایک جھلک محسوس ہو جائے، ہمارے دل پھٹ جائے اس محبت سے۔ اللہ فرماتے نا، اے داؤد، اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو ان کے دل پھٹ جائے میری محبت سے۔ ہم خود نہیں آئے یہاں، اللہ نے بھیجا ہے۔ جسے خود یار نے چاہا اسے پھر یاد یار آئی، جسے اس نے چاہا ہے اسے بلا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آقا کی آمد کا جو مقصد تھا وہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور وہ ہمیں وہ تعلیم دے کے چلے گئے کہ جب تعلق ٹوٹے تو فوراً سے اس تعلق کو جوڑ دیا جائے۔ اللہ سے کبھی زندگی اللہ سے دور رہ کے نہیں گزارنی، یاد رکھیں۔ بس ساری دنیا روٹ جائے، سارا کچھ چھن جائے، سب کچھ ہم سے لے لیا جائے، بس یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا رب تو ہم سے دور نہیں ہے۔ بس اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آج ہماری زندگیوں میں جو بھی چیز ہے، جو کچھ ہے، غم پریشانیاں، تو آج ہم اللہ سے توبہ کریں۔ دیکھیں ہمارا رب، جب ہمیں ہمارے اللہ سے تعلق مل جائے گا، یہ سارے غم دھل جائیں گے، سارے غم دھل جائیں گے۔ تو میں اپنے بڑوں کے طریقے، میرے بڑوں کا یہ بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جہاں بھی جائیں وہاں مجمع میں اجتماعی توبہ ہونی چاہیے، تاکہ سب کا تعلق رب سے۔ شیطان کو سب سے تکلیف ہی توبہ سے ہوتی ہے۔ آپ اتنی دیر یہاں بیٹھے، ہر عمل سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہر چیز سے، تلاوت سے، ذکر، لیکن شیطان سب سے زیادہ تکلیف میں جب آتا ہے جب بندے توبہ کرتے ہیں، جب بندے معافی مانگتے ہیں نا، تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوا نکل جاتا ہے اور کہتا ہے میری ساری زندگی کی جو محنت جو میں ان پہ کر رہا تھا وہ ایک لمحے میں انہوں نے ضائع کر دی، اور شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سچی توبہ کریں گے، اور توبہ کا میں آپ کو توبہ کے شرائط بتاتا ہوں مختصر سے، کہ آج سے پہلے زندگی میں جتنے گناہ ہوئے، جتنے ظاہراً باطناً صغیرہ کبیرہ، جو لفظشیں کوتاہیاں، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، اور جو ہم سے خطائیں ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نافرمانیاں، ہم سے گناہ ہوئے، ماں باپ کی نافرمانی، آج ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں کہ اللہ آج کے بعد جو زندگی ہوگی وہ صرف تیری چاہت کے مطابق ہوگی اور حضور کی غلامی میں ہوگی۔ بس سچا عاشق ہی وہی ہے۔ یہ نہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ خوشبو ہوتی نا، خوشبو، وہ عطار نہ بتائے کہ کیسی ہے، بلکہ خوشبو خود بتاتی ہے کہ کیا چیز ہے۔ عاشق وہ نہیں ہوتا جو زبان سے دعویٰ کرے، عاشق کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ عاشق جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے کردار سے بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، کہ ہم اپنی زندگی حضور کے عشق میں قربان کر دیں۔ آج سے اس کا ارادہ کریں۔ آج اس ربیع اول کے ہم جو جمع ہوئے ہیں، ہم اس نسبت سے ہم آج ارادہ کر کے جائیں کہ ہم اب پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزاریں گے۔ ہم اپنے اور اپنی نسلوں کو بھی حضور کا غلام بنائیں گے۔ ہم اپنی اولادوں کو بچپن سے ان کی گٹی کے اندر، ان کی تربیت میں حضور کے عشق کو داخل کریں گے۔
آج دنیا کے باطل نے محنت کی، ہماری زندگیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نکال پھینک دیا، ہمیں انگریزوں کا غلام بنا دیا، ہمیں احساس کمتری میں ڈال دیا۔ آج کوئی ٹوپی داڑھی پگڑی میں گھومتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ ملا جا رہا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ اس طریقے کو رب کتنا پسند کرتا ہے۔ یہ ہماری سوچوں میں، ہمارے نظریات کے اوپر محنت کی گئی ہے، ہمارے دل دماغ میں، اور ہمیں اتنا احساس کمتری میں جائے کہ کوئی بچہ اگر مدرسے میں لگ رہا ہے یا کوئی دین کے لیے جا رہا ہے یا کسی نے نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ آ گیا تو ہم اس کو معاشرے میں تنگ نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو ہم احساس کمتری میں ڈالتے ہیں۔ یہ ہم پہ محنت کی گئی ہے، اور اسی لیے باطل آج کھلا حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ورنہ ان کی مجال نہیں تھی کہ عرب و مسلمان کے ہونے کے بعد بھی حضور کی شان میں ایک لفظ کہہ سکے، کیونکہ سب سے پہلے ہماری غیرت کو نکال دیا اور ہمارے دل سے حضور کی عظمت اور شان کو نکال دیا، انہوں نے اپنے طریقے رائج کر دیے۔ تو اگر واقعی میں ہم عاشق رسول ہیں اور ہم اپنے محبوب کا اس گستاخی کا بدلہ ان کافروں سے لینا چاہتے ہیں اور دنیا کفر سے، تو آج ارادہ کریں کہ آج کے بعد جو زندگی ہوگی وہ حضور کی غلامی کے مطابق ہوگی۔ اصل چیز ہے، اور وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہماری۔ جب ہم اپنے حلیے کو بدلیں گے، اپنے ظاہر کو اور باطن کو بدلیں گے، اس سے بڑی ان کے لیے کوئی تکلیف اور کوئی جواب نہیں ہے، اور اللہ کے محبوب خوش ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نقل جس نے کی، پورا بنی اسرائیل عذاب میں غرق ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شخص جو مجھے تکلیف دیتا تھا صرف وہ بچا، تو رب کے حضور عرض کی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کا حلیہ تیرے مطابق تھا، بے شک یہ تیرا مذاق اڑاتا تھا، اس کی پگڑی، اس کی ٹوپی، اس نے داڑھی صرف تیرے مذاق، لیکن جو تیرے صرف مذاق میں بھی حلیے کو اپنائے، مجھے حیا آتی ہے میں اس کو عذاب کیسے دوں۔ تو جس چہرے پہ حضور کی سنت ہوگی اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، جو اس نسبت سے کہ میرے محبوب کی ادا ہے، جو حضور کی اداؤں کو اپنائے گا، تو ہم اپنی نسلوں پہ اس کی محنت کریں، اپنے گھر پہ اپنی اولادوں کو بتائیں حضور کی سیرت کے اوپر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی زندگی کو ہم بیان کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں، ہم اپنی زندگی میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں، بس حضور کی بات کریں، پھر آپ دیکھیں معاشرے میں کیسے انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ تو آج سے ارادہ کرتے سارے، آج یہاں پہ اس نسبت سے، کیونکہ ذکر رسول، ذکر خاتم النبیین، آقا علیہ السلام کے نام سے نسبت سے یہ محفل اور یہ مجلس سجائی گئی ہے، تو ہم آج ان سے عشق و محبت کی بھی نیت کریں کہ بس آج سے ہم جو عشق کریں گے حضور سے، اور اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں کہ ایک ایک ادا کو حضور کی ہم پسند کریں انشاءاللہ، سچی توبہ کریں کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار۔ میں ٹائم نہیں لیتا، میری طبیعت خراب ہے، 1.5-2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں، بیمار تھا، حکم تھا حضرت کا، حاضر ہو گئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ سب کا تعلق آج اللہ سے بن جائے، بس آج اندر سے، یہ نہیں رسمی طور پہ کہ ہم آتے ہیں محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، ذکر کے حلقوں میں بیانات سنتے ہیں اور رسمی نکل جاتے، نہیں، آج اندر سے بدل دے اپنے آپ کو، بس نہیں پتہ زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے گا، نہیں پتہ قبر کی رات کب آنے والی ہے، نہیں پتہ وہ قبر جس کے لیے صحابہ روتے تھے۔ صدیق اکبر فرماتے کہ جب یہ خوف ان پہ آیا تو فرمایا کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا کبھی نہیں روتے تھے، جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ قبر ہے کیا چیز۔ تو ہمیں زندگی کا نہیں پتہ، کیسے جوان جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، ختم، ایک دن ہم نے بھی فنا ہونا ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو امیدیں اور اپنی خواہشات اتنی بڑھا دی، اب موت سے ڈر آنے لگ گیا ہے کہ مریں گے کیا ہوگا، موت کے تذکرے سے ڈرنے لگ گئے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اور خواہشات آ گئی ہیں۔ آج ہی ارادہ کریں کہ اس خواہشات کو ختم کرنا ہے، اس دنیا سے ہمارا تعلق نہیں، ہم دنیا میں جئیں گے لیکن اس کو ضرورت کی حد پہ رکھیں، لیکن ہمارا مقصد اور مقصد حیات اس ذات کو راضی کرنا جس کا نام کیا ہے، اللہ اللہ اللہ، دل سے کبھی اپنے رب کو دل سے بھی پکارے نا، اللہ کے نام میں وہ محبت بری ہے نا
اللہ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا اللہ، تو اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے بول تجھے کیا چاہیے، حاضر ہو۔ 80 سال یا سنم پکارتا رہا، 80 سال۔ ایک دفعہ غفلت میں اونگ آ گئی اور اس کی زبان سے مشرک کی نکل گیا، بت کے سامنے بیٹھا ہے اور یا سنم کی پکار کے ساتھ، اور غلطی سے اس کی زبان سے نکلا یا صمد، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو تجھے نہیں پکار رہا تھا۔ تو اللہ فرمانے لگے میں 80 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کاش میرا بندہ کب مجھے پکارے گا۔ وہ پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے بات کو اپنے سے بیٹھتے ہیں کہ میرے بندے اتنے گناہ کر کے، حدیث میں آتے ہیں کسی میں، ہم مایوس نہ ہو، شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ توبہ کا ہتھیار ہمارے پاس ہے، توبہ کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ آج اجتماعی توبہ کریں گے اور آئندہ بھی جب تک سانس سے توبہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھنا اس کی برکت سے زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے کہ توبہ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اتنے گناہ کر گیا میرے بندے کے زمین سے لے کے آسمان کے خلا کو بھر دے، مشرق بھی بھر دے مغرب بھی بھر دے، وہ میرے سامنے صرف اتنا کہہ دے کہ اللہ تو مجھے معاف کر، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ خالی معاف نہیں کروں گا، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کوئی نہیں ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ تو نے انہیں معاف کیوں کیا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو آج اپنے رب سے وہ ہماری زندگی کا ایک ہی بس مسئلہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اور حل بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑے ہیں، بس اور کوئی نہیں ہے۔ تو آج توبہ کرتے ہیں، میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں سچے دل کے ساتھ، اور پورا مجمع ہر بندہ اب اپنی اس کیفیت میں چلا جائے۔ دیکھیں ہم سب میں سے سب کا اللہ سے تعلق ہے، تو اس تعلق میں کھو جائے، بھول جائے دنیا کو، دنیا کی ہر چیز کو اپنے ذہن سے نکالے، اور تھوڑی دیر کے لیے اس تصور میں جائے، خیال میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس وقت میرے ساتھ ہے، مجھے سن رہا ہے، میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، وہ میری معافی کا انتظار کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں چراغاں کر دیتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ آج کوئی خاص دن ہے، کوئی خاص؟ تو اللہ فرماتے نہیں، آج میرے روٹھے ہوئے بندے میرے پاس لوٹ کر آ گئے۔ اتنا کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا شدت سے جتنا اللہ اپنے بندوں کا کرتا ہے۔ وہ یہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہوئے، یاد رکھنا اللہ لے کر آیا ہے، اور وہ لے کے اسی لیے آیا ہے کہ آج میں اپنے بندوں کو اپنا بنانا چاہتا ہوں، آج میں ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، آج ان سے میں پیار کروں۔ کوئی بھی نہیں ہے اس کے سوا، ہمارا کوئی نہیں ہے، صرف وہی ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی متکبر ہے، وہی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، اور دنیا میں اس سے اونچا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق بن جائے۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے، میں کیا ہوں، رب کیا ہے، میں کیا ہوں، اللہ کیا ہے، جس کی حکومت آسمانوں میں، مشرق میں، مغرب میں، سمندروں میں، جس کے حکم سے پوری کائنات کہ ذرہ ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، جس کی اتنی طاقت ہو، اتنی بادشاہت ہو، جس کا جبریل اتنا بڑا ہو کہ جس کے قدم تاتو سرا میں اور سر عرش مولا تک ہو، وہ اتنا بڑا رب ہمیں اور آپ سے کہہ رہا ہو کہ میرے بندوں مجھ سے محبت کرو گے۔ اے سبحان، ہم سے کہہ رہا ہے اللہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ کھلم محبت کا پیغام ہے کہ میرے بندو، ہم سب کو ایک ایک کو، کہ تمہیں کس نے مجھ سے دور کر دیا؟ کیا مجھ سے کوئی زیادہ اچھا مل گیا؟ نہیں، اللہ واپس آ گیا لوٹ کے، آج آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، آج ہم آپ سے توبہ کر رہے ہیں، آج آپ سے توبہ کر رہے ہیں۔ یکسوئی کیجیے گا، یہ لائٹ اس لیے بند کرا جاتی ہے صرف یکسوئی، یہ کوئی یہ نہیں کہ بندے یہ بھائی لائٹ کہاں سے ثابت ہے بند کرنا، یہ نہیں، یکسوئی۔ دیکھا انسان ہے نا، فطرت میں ہماری ایک حیا شرم، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یار آج کھلم کھلا اپنے رب کے ساتھ دل سے، کہ بھول جاؤ کہ کون ہے کون نہیں ہے، بس اللہ کے ساتھ، خالص اپنے رب کے ساتھ، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی زندگی پہ غور کریں، گناہوں پہ، اپنی پچھلی زندگی، کہ اگر اللہ اس توبہ سے پہلے اگر ہمیں موت آتی ہم کیا کرتے ہیں، آج تو نے توفیق بخشی ہے، اللہ تو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں۔